जमीअन वला तफर्रकू, और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और आपस में तफर्को में ना हो। मैं पुलिस स्टेशन लोरा की हदूद में रहने वाले तमाम ग़यूर अक़वाम को अपनी तरफ से सलाम पेश करता हूँ। मैं जब से आया मेरी यहाँ पे यही कोशिश रही कि सबसे पहले जो स्टार्ट है वो फार फल्लांग पुलिस स्टेशन से लिया जाए और फिर शहर की तरफ आना। सिलसिला शुरू किया आप लोगों ने, बीच में कुछ कोरोना की वजह से चीज़ें डिले हो जाती थी, कभी बंद कर दिया जाता, कभी हमें मना कर दिया जाता था कि आप लोगों को ना जमा करें, तो उस वजह से ये डिले होता रहा। मैं माफ़ी चाहता हूँ इस चीज़ पे कि मैं आप तक यहाँ पे कुछ लेट आया, लेकिन अपना वादा मेरा पूरा है कि मैं यहाँ पे आपके पास जरूर आया। जितना पुलिस स्टेशन लोरा की हदूद या लोरा के रहने वालों के बारे में मैंने मालूम किया, तो बहुत ही एक प्यारी कौम यहाँ पे आबाद है जो अपना रोल मुल्क के अंदर हर तरीके से पॉजिटिवली प्ले कर रहे हैं। मैं इस्लामाबाद पुलिस में रहा, वहाँ पे आपके इलाके के बहुत से लोग हमारे साथ पुलिस में भी सर्व कर रहे थे और वहाँ की बिजनेस कम्युनिटी में भी वो बहुत एक्टिवली नजर आते थे और एक पॉजिटिव रोल उधर भी वो अपना प्ले करते रहे। यहाँ की जो DRC है, मैं यहाँ पे उनको सल्यूटेशन पेश करता हूँ कि उन्होंने जो रोल प्ले किया है अपना यहाँ पे मफाहमत के अंदर, वो एक अपनी मिसाल आप है। और यहाँ के बैठे हुए मेरे रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर, मेरे पुलिस लिजॉन कमेटी के मेंबरान, उन सब से मेरी यही रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज़ ये आपका इलाका है, इसके मसाइल को अपना मसला समझें, छोटे से छोटे मसले को भी उसी वक्त एड्रेस करें, उसको हल निकालने की कोशिश करें, वरना मसले बड़े बनते जाते हैं और वो इलाकों में आग खड़ी कर देते हैं। अल्लाह का शुक्र है, बहुत पुराना इलाका है ये, यहाँ एक कौम आबाद है, एक फैमिली की तरह, एक खानदान की तरह यहाँ पे लोग रह रहे हैं। बाहर से आके यहाँ पे कोई मस्ती नहीं कर सकता, ये मुझे यकीन है यहाँ की जो जितना मैंने इस इलाके को पढ़ा है। मेरी तो जब से मैं पुलिस सर्विस में हूँ सिर्फ यही कोशिश है कि जी आवाम को जो मुझसे रिलीफ मिल सकता है, जो पुलिस उनकी खिदमत कर सकती है, वो हम बढ़ चढ़ के करें, क्योंकि इसी चीज़ की तनख्वाह लेते हैं। कोई एहसान किसी पे नहीं है, एहसान बाकी DRC के मेंबरान्स का है, अवाम पे भी है, पुलिस के डिपार्टमेंट पे भी है कि वो बगैर किसी तनख्वाह के, बगैर किसी लालच के, अपना एक जज्बे के साथ लोगों के अंदर मफाहमत, लोगों इलाके में अमन के लिए अपनी काविशें करते रहते हैं। हम तो तनख्वाह लेते हैं, हम तो इस वर्दी के पहनने की तनख्वाह लेते हैं और इस तनख्वाह को हक हलाल करना हमारा फर्ज है। उसको हम हर तरीके से कोशिश करेंगे कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटेट किया जाए। और सिर्फ एक चीज जो हम अपने साथ बांधे हुए हैं और वो ये है कि हक को हक कहना। यही मेरा उसूल है कि मेरे कलम से हक मिले, मेरे कलम से हक लिखा जाए और जितना मुझसे हो सके मैं अपने अल्लाह की अदालत में इस साफ ज़मीर के साथ खड़ा हूँ कि या अल्लाह मैंने इस चीज़ को हक जो था उसको हक कहा, ना हक के साथ नहीं खड़ा हुआ मैं। तो मैं यहाँ पे आपको इस चीज़ की अश्योरिटी भी देता हूँ कि जो भी मसला हो, जो भी बंदा हक पे होगा, वो मुझे बगैर किसी सिफारिश के, बगैर किसी टेलीफोन के, वो मुझे अपना साथ ही पाएगा। मैं उसके साथ ही हूँगा, ये याद रखिएगा। भले वो गरीब है, अमीर है, जो भी है वो बंदा, कोई सियासी पार्टी, कोई ऐसा हमारा वो नहीं होता। हम इस स्टेट के सर्वेंट हैं, इस मुल्क के मुलाजिम हैं। हुकूमतें आएंगी, कभी एक सियासतदान आएगा, कभी दूसरा आएगा, वो अपने इलाके में काम करेगा तो लोग उसकी इज्जत करेंगे, नहीं करेगा तो अगली दफा शायद वो वोट भी ना ले पाए उस इलाके से। लेकिन हमारा ये है कि हमने खिदमत करनी है, सर्विस देनी है अपनी लोगों के लिए। मैं यहाँ पे आपको ये जरूर बताऊं कि 2-3 चीजों में मैं बड़ा बिल्कुल सख्ती से लाइन खींचता होता हूँ, और वो एक सबसे पहले है सूद का काम। ऐसे छोटे इलाकों में बाहर से लोग आते हैं और फिर लालच क्रिएट करते हैं कि जी मैं तुम्हारे 100 रुपए 200 रुपए कर दूंगा और 1000 रुपए 5000 कर दूंगा। तो मेरे बड़े बूढ़ों ने भी मुझे यही समझाया और इस दुनिया के
نے جو سکھایا مجھے وہ یہی ہے کہ آپ کسی کو پیسہ دے کے اس کے کندھوں پہ نہیں کما سکتے. یہ کندھے اللہ نے ہمیں خود اسی لیے دیے کہ ہم اپنے کندھوں سے محنت کر کے اپنا رزق لے کے آئے اپنے بچوں کے لیے. یہ کسی کی بہت بڑی بھول ہے کہ میں اس کو پیسے دوں گا اور وہ کما کے مجھے دے گا تو وہ پہلے اپنا غم کھائے گا, آپ کا غم نہیں کھائے گا وہ اس چیز کے اندر. تو میری یہ ریکویسٹ ہے کہ ایسے کوئی بھی لوگ جو آپ کو کسی بھی طریقے سے ورغلائیں, کسی بھی طریقے سے یہ کہیں کہ جی یہ کاروبار ہے اور اس میں آپ کو اتنے % فائدہ ہے, تو یہ سود ہے. یاد رکھیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سود کے اوپر بڑی سختی سے ہدایت دی ہوئی ہے. بڑے کم جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جس کی یہ اس سے امید رکھ رہے ہیں. اسی طرح ہے کہ آپ اپنے گاؤں میں اپنے کھیت میں ایک فصل اگائیں اور اس کو کھاد کی جگہ کچھ ایسی چیز دیں کہ کل کو وہ اس سے گند نکل آئے تو وہ پھر بعد میں اس کا پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا گند کھڑا ہو گیا. دوسرا, جہاں تک پولیس کا تعلق ہے, میری ہر ممکن کوشش ہے کہ جی پولیس کا رابطہ عوام کے ساتھ ڈائریکٹ رہے. ہر فورم پہ میں نے بتایا کہ یہ میرا موبائل نمبر ہے, یہاں بھی اناؤنس کر رہا ہوں کہ یہ میرا موبائل نمبر ہے. اس کے واٹس ایپ پہ میں آل دا ٹائم موجود رہتا ہوں. اور فون جس طرح بھی یہاں پہ میں کھڑا ہوں اور میرا فون میرے گن مین کے پاس ہوگا, مجھے نہیں پتا کہ اس پہ کون بج رہا ہے, اور پھر بعد میں جا کے جو فون ہوگا میسج ہوگا اس کو میں رپلائی کروں گا. تو اس پہ اگر آپ میسج کریں گے کہ یہ ایشو ہے ہمارا اس علاقے کا, اور کچھ لوگ کرتے بھی ہیں آپ کے علاقے میں سے, تو جب وہ ایشو مجھے ہائی لائٹ کریں گے آپ کو اس پہ رسپانس ضرور ملے گا. یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ جب بھی آپ مجھے میسج کریں گے میں اس کو رسپانس بھی کروں گا, میں آپ کے اس مسئلے کو دیکھوں گا بھی. میری ہر ممکن کوشش ہوگی کہ آپ کو انصاف کے جتنے تقاضے ہیں اس کو پورا کیا جائے. جو گناہگار ہے اس کو عدالتوں میں لے کے جا کے, اور پولیس اس کو میرٹ کے ساتھ, گناہگار اگر ہے تو اس کو گناہگار کھڑا کر کے اور اس کو سزا دلوائے. میں وہ بندہ نہیں ہوں کہ خود سزا دے سکوں, ورنہ پولیس جب انٹروگیشن یا انویسٹیگیشن کر رہی ہوتی ہے تو بندے کا دل کرتا ہے کہ اس بندے کو خود سزا دے دوں تو بہت بہتر رہے گا, کیونکہ یہ اتنا ظالم انسان ہے. لیکن سر یہ ہماری بھی سروس ہے, ہم بھی جاب کرتے ہیں. میری نوکری کا جو رول ہے وہ صرف اتنا ہے کہ میں اس گند کو پکڑوں اور اس کو میرٹ کے ساتھ, انصاف کے ساتھ, اس نے جو کیا ہے اس کو عدالت میں لے کے جاؤں اور اس کو اس کی سزا دلواؤں. وہ باقی عدالت میں اپنا وکیل کھڑا کرتا ہے, دوسرا وکیل کھڑا ہوتا ہے, اور پھر وہ جو حق ہوتا ہے اس پہ بات ہوتی ہے. یہاں پہ میں ابھی آیا ہوں, آپ سب کو سب سے پہلے تو میں مبارکباد دوں جس کی بھی یہ کاوش ہے, جنہوں نے بھی یہ روڈ بنانے کی کاوش کی ہے. میرا ان کو سلام ہے کہ آنے والا دور میں سمجھتا ہوں کہ جی لورا کی حدود کا, یہ میں نے سنا جنرل صاحب نے جس طرح مجھے بتایا کہ آنے والے دور میں یہ ہم اس کو تحصیل بنانے کے اس میں قریب ہیں. تو میری طرف سے تو مبارک ہو سب سے ایڈوانس کہ جی یہ تحصیل بنے گی تو اور فائدہ ہوگا لوگوں کو, زیادہ فائدہ ہوگا ادھر کے لوگوں کو. اور جب چھوٹے یہ کچے راستے یہ ایسے جب پک جاتے ہیں, جب شہروں کے ساتھ کنیکشنز بہتر ہو جاتے ہیں تو علاقہ آٹومیٹکلی ترقی بھی کرتا ہے, تعلیم بھی آتی ہے اور ہر طرح کا بہتری اس علاقے میں آتی ہے. صاحب بہت شکریہ. میں ایک دو چیزیں ضرور کروں. یہ 107 والی نا بات آج تک مجھے بھی پولیس میں سمجھ نہیں آئی, سچی سی بات. کہ ایک بندہ آتا ہے ہمارے پاس, وہ کہتا ہے جی میری یہ لڑائی ہو گئی تو ہم دونوں کو بند کر دیتے. انگریزوں کا قانون تھا, آج تک چل رہا ہے. اس میں واقعی بہتری کی ضرورت ہے. اور یہاں پہ بیٹھ کے میں SHO اور اس کی ٹیم, SDPO اور اس کی ٹیم کو یہ ضرور کہوں گا کہ ایسی کوئی سچویشن ہے تو ظالم کو اندر کرو, مظلوم کو اندر نہ کرو. مظلوم جو ہے وہ آپ سے مدد مانگنے آیا ہوا ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ ایسی کوئی اپلیکیشن, اکثر میں آپ سب کو بتاؤں کہ جو اپلیکیشن زیادہ ٹائم کوئی انڈیویجول پولیس والا اپنے پاس رکھ رہا ہوتا ہے, اس میں نارملی ریزن یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کا پریویو ہی نہیں ہوتا. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ گرداور کی رپورٹ اور اس کی, یہ ابھی ایک سول ان نیچر میٹر ہوگا جو مجھے سمجھ تھوڑے سے, ورنہ میں اس کو ڈیٹیل میں دیکھوں گا. تو جب سول ان نیچر ہوتا ہے تو یہ پولیس والے کے پاس کا کوئی حل ہوتا نہیں ہے. وہ کمپلینر کو کبھی
بتی دکھاتا ہے کہ یہ لے کے آ، کبھی دوسری بتی دکھاتا ہے کہ یہ لے کے آ. تو میں ایس ڈی پی او صاحب کو یہاں پہ کہوں گا کہ بجائے اس کے کہ ایسے کوئی کیس پینڈنگ حالت میں ہمارے تھانوں میں پڑے ہو تو اس کو ڈی آر سی کو مارک کریں. اگر ایسی کیس ہیں جو کہ 2 جگہوں پہ کنسائڈ کر رہے ہیں تو 2 ڈی آر سی کے ممبر کو سلیکٹ کر کے ان کو مارک کیا جائے اور اس چیز کا ڈسپوزل جلدی کیا جائے تاکہ بندے کو یہ سکون ملے کہ میرے کام پہ، میری کمپلینٹ پہ کام شروع ہے، کچھ نہ کچھ رسپانس مجھے مل رہا ہے. اپلیکیشن ہمارے پاس آئی تھی اور اس پہ ڈی آئی جی قاضی جمیل الرحمان صاحب نے ایک بورڈ تشکیل کیا ہے جو کہ آپ کی کیس کی انکوائری کرے گا. دوبارہ جو آپ جس کیس کی بات کر رہے ہیں نا، اس میں ڈی آئی جی صاحب نے ایک بورڈ کمیٹی بنائی ہے جس میں ممبر ہیں اور وہ دوبارہ انکوائری کر رہے ہیں، اور جو اس میں غلطی کوتاہی اگر جہاں پہ نظر آئے گی تو جن لوگوں نے، پولیس والوں نے کیا ہے، وہ اپنی سزا کے حقدار ہوں گے اور آپ کے کو ہم انصاف کی طرف لے کے جائیں گے.